3 حافظ قرآن آپ کی نگاہوں کے سامنے. یقیناً یہ ان کی محنتیں اور محبتیں یوں ہی کسی کے سر پہ کپڑا نہیں لپٹ جاتا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. کیا کہنا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. جس طرح اللہ سے سجدوں میں گر کے عمارتیں مانگتے ہو، جس طرح رب سے راتوں میں اٹھ کے پیسے مانگتے ہو، کاش اسی طرح راتوں میں اٹھ کے رب سے بیٹوں کے سینے میں قرآن کی دولت مانگا. اپنے رب سے قرآن کی دولت مانگا کرو. میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے گھروں کے اندر اگر 5 لوگ ہیں نا تو 8 موبائل ہیں، 10 بندے ہیں تو 15 موبائل ہیں. ہمارے گھروں کے اندر اگر 3 فرد رہتے ہیں تو 5 موبائل ہیں. لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ بندے 5 ہوتے ہیں اور قرآن صرف 1 ہوتا ہے. برداشت کیجئے گا تھوڑی کڑوی باتیں، مگر یاد رکھیے دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. بولیں گے تو میں بولوں گا، اگر مجھے لگے گا سو رہے ہیں تو پھر سلام پڑھ لیا جائے گا. دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا جلدی ہوتا ہے، زیادہ کرتی ہے. تو ہوتا کیا ہے، ہمارے گھروں کے اندر 5 ممبر ہیں، قرآن 1 ہے. کتنے قرآن ہیں؟ 1 قرآن ہے. اس میں بھی اگر بڑے بیٹے کی شادی ہو، جہیز میں فریج آیا، اماں نے پوچھا ڈبے میں کیا؟ کہا فریج کا فلاں کمرے میں رکھ دو. اس میں کیا ہے؟ واشنگ مشین کا، اس کو فلاں جگہ رکھ دو. اس میں کیا ہے؟ کہا سلائی مشین، اس کو فلاں جگہ رکھ دو. اس میں کیا ہے؟ کہا مکسر مشین، کہا اس کو فلاں جگہ رکھ دو. اس میں کیا ہے؟ کہا جوسر ہے. اس کا کیا بنتا ہے؟ کہا جوس بناتی ہے. کہتی اسے میرے کمرے میں رکھ دو. ایک پیٹی لائی جاتی ہے جس کا کلر گولڈن ہوتا ہے، سرخ مخملی اس میں غلاف چڑھا ہوا. پوچھا جاتا اس میں کیا ہے؟ لانے والا کہتا ماں اس میں قرآن ہے. وہ کہتی ہے قرآن کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے سے قرآن گھر میں ہے، وہی نہیں پڑھے جا رہے، اسے مسجد میں رکھوا دو. بڑا دکھ ہوتا ہے. لوگ دماغ لگا رہے ہیں کہ قیامت کی کتنی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، کتنی باقی رہ گئی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں یار ذرا بتا تو صحیح، جس گھر کے اندر فریج رکھنے کی جگہ ہو، واشنگ مشین رکھنے کی جگہ ہو، ٹی وی رکھنے کی جگہ ہو، مکسر رکھنے کی جگہ ہو، دنیا کی تمام دولتیں رکھنے کی جگہ ہو، اور قرآن رکھنے کے لیے ایک الماری میں جگہ موجود نہ ہو، ماں یہ کہتے اس قرآن کو مسجد میں پہنچا دیا جائے. خدا کی قسم اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے قیامت کب آئے گی. قیامت سمجھ لے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی. کیا کہنے ہیں، قیامت دروازے پہ آ گئی ہے. یہ محبت کی ہم نے قرآن کے ساتھ. قرآن نہ پڑھ سکے، ہم قرآن نہ پڑھ سکے، کون سا منہ لے کے جائیں گے حضور کی چوکھٹ پہ؟ ہم نے اصل یہ سمجھ رکھا تھا کہ برکت نہ ہو تو پیر جی سے تعویذ لے لو، برکت نہ ہو تو فلاں قلندر سے دعا کرا لو. تو یہ کیوں بھول گیا کہ برکت نہ ہو تو گھر میں قرآن کھول کے پڑھنا شروع. پڑھتے ہم لوگ قرآن شریف، معاف کیجئے گا، یا تو تیجے میں قرآن کھلتا ہے، یا 40ویں میں کھلتا ہے، یا روح اٹک جاتی ہے سینے میں آ کے تب قرآن کھولا جاتا ہے، اور یا پھر گھر میں جن آ جائیں اور پیر صاحب کہتے ہیں سورہ بقرہ پڑھ، پھر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. اس سے پہلے کہ تیرے سرہانے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو سینے پہ رکھا جانے والا تعویذ بنا لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ خیریت نہیں ہے، خیریت نہیں ہے. قرآن سے پیار کیجئے، قرآن سے محبت کیجئے. یہ جو 3 حافظ قرآن آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ اتنی آسانی سے حافظ نہیں بن گئے. آج دکھ ہوتا ہے، ہم نا اپنے بچوں کو کتا بلی پڑھانے کے لیے 12 گھنٹے دیتے ہیں. کتنے گھنٹے؟ 12 گھنٹے. اور آ کے کہتا ابو سناؤں؟
A4 ایپل, B4 بیڈ. جب آ کے بتاتا ہے تو کہتا مولوی سنو میرے بیٹے کو 100 تک گنتی یاد ہے. کیا کہ اچھا ہوتا تو ہاتھ پکڑ کے لا کے کہتا سن میرے بیٹے کو قرآن کی 10 سورتیں یاد ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر آج ہمارے بچے بھی قرآن پڑھنا نہیں چاہتے. اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ ہم نے بچوں کو قرآن کا شوق دلایا ہی نہیں. قرآن کا شوق دلائے. ہمارے بچے طارق بھائی ہمارے بچے ہوش سنبھالتے ہیں جی تو ہم اپنے بچے کو بیٹھا کے کہتے ہیں وہ دیکھ رہا بدھا کی حویلی. اللہ 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 بدھا کی حویلی. یہ کچھ بھی نہیں تھا. اس کا ابا بہرائچ میں ٹھیلا لگاتا تھا. اللہ اللہ اللہ. آج لڑکوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. تو بچہ پوچھتا ابا ہوا کیا ہے؟ کہتا بیٹے اس نے 6 مہینے میں اتنی محنت کی کہ اتنا امیر بن گیا. یہ بھائی اس کو ایسے ہی رہنے دے. میں نے کہہ دیا نا رہنے دے. کبھی کبھی کچھ بیماریوں کو چھیڑتے تو ناسور بن جاتی ہے. ہاں اس کو ایسے ہی رہنے دیجیے. بہت اچھا بول رہا ہے. میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے. قاری تصدق صاحب قبلہ توجہ ہے نا. اللہ کرے اگلی بار مائک اچھا لگے گا ہے نا انشاءاللہ, ورنہ حساب آپ سے لیا جائے گا. تو ہم بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ یہ جو حویلی ہے نا یہ بدھا کی حویلی آج 3 منزل بنی کھڑی ہے. اس کے دادا ٹھیلا لگاتے تھے. بھائی اس کی ٹینٹی بند کر دو یار, میں نے پہلے منع کیا تھا. اس کے دادا ٹھیلا لگاتے تھے, اس کے باپ ٹھیلا لگاتے تھے. لیکن بیٹے نے اتنی محنت کی ہے 4 منزل مکان بنا لیا. بیٹے تجھے اس سے پیچھے نہیں رہنا ہے, اس سے بھی آگے جانا ہے. اگر تم چاہو تو کر سکتے ہو. جب بچے کے سامنے عمارتوں کی باتیں ہوئیں, امیری کی باتیں ہوئیں, بلندیوں کی باتیں ہوئیں, اس کے ذہن میں بات پیدا ہو جاتی ہے بڑا وہ نقیق ہے جس کا کردار بڑا ہوتا ہے, بڑا وہ نقیق ہے جس کا اخلاق بلند ہوتا ہے. اس نے یہ حساب لگا لیا بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے کی کثرت ہوتی ہے, بڑا وہ ہوتا ہے جس کی عمارت بلند ہوتی ہے. اسی دن سے اس نے خیال کرنا شروع کر دیا کچھ بھی ہو کیسے بھی ہو مجھے امیر بننا ہے. پھر وہ حرام کے راستوں پہ چلا, چوری کے راستوں پہ چلا, ڈاکو بنا, ڈکیتی کی, حرام حلال کی دولت اکٹھا کی تاکہ سب سے آگے جا سکوں. اور تمہیں خدا کا واسطہ اپنے بچوں کو امیروں کے قصے نہ سناتے, دولت والوں کی کہانی نہ بتاتے. کاش تم نے بچپن سے بچوں کو ابو بکر کا قصہ سنایا ہوتا, عمر کی داستان سنائی ہوتی, عثمان کا عشق بتایا ہوتا, علی کی شجاعت دکھائی ہوتی, کربلا والوں کا عشق بتایا ہوتا, بلال کی محبت بتائی ہوتی. آج میرا بیٹا بھلے امیر بنتا نہ بنتا مصطفیٰ کے در کا فقیر ضرور بن کے نظر آ جائے. ماں بھی تھپکی دے رہی ہے, کہہ رہی ہے لال کروڑ پتی بنے گا. بنا لے کروڑ پتی. بیٹے جتنے پیسے والے ہو گئے اتنی تیری قبر سے دور ہو جائیں گے. حق ہے حق ہے حق ہے. جا لکھ لے جتنے پیسے والے ہو گئیں گے اتنی دور ہو جائیں گے تیری قبر سے, اور یہ جتنے کم رہیں گے پیسے میں اتنی تیری قبر سے لپٹے رہیں گے. حق ہے حق ہے. میں کسی کو غریب رہنے کی دعا نہیں دے رہا ہوں, مگر میں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ سے. خدا را آج سب چیز کریں, ہم بھی بول رہے ہیں اللہ بھیج دے صلاح الدین ایوبی کو, بھیج کوئی صلاح الدین آ جائے. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں خدا کی قسم سیدھی جا کے آنکھیں ٹکراتی ہیں اسی بیت المقدس کی چوکھٹ سے جہاں کل صلاح الدین ایوبی نے 70,000 کی فوج لے کر کے قیام کیا تھا اور سامنے دشمنوں کی تعداد کھڑی تھی. اس وقت میں صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا ہلکے میں مت لینا, میں نے بغداد والے کی درسگاہ میں تعلیم حاصل کی ہے, اور یہ جو 70,000 لوگ آئے ہیں انہیں بدعقیدہ نہ سمجھنا, یہ سارے غوث کے چاہنے والے لوگ ہیں. اور پھر دنیا نے دیکھا تھا انہی 70,000 نے بیت المقدس پر مصطفیٰ کی عظمت کا پرچم, خدا کی وحدانیت کا پرچم لہرایا تھا, اور سارے لوگ ہاتھ جوڑے کھڑے تھے. دشمنوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, گردنیں جھکی تھی. ایک دشمن نے کھڑے ہو کے کہا تھا صلاح الدین کتنا خوش ہو رہا ہے, آج بیت المقدس فتح کر لیا ہے تو کیا ہو گیا ہے, کل ہم
پھر چھین لیں گے. آپ نے کہا تھا اگر تم پھر چھینو گے خدا پھر صلاح الدین ایوبی بھیج دے گا. تو جانتے ہو اس یہودی نے بڑی بات کہی تھی. اس نے کہا تھا صلاح الدین یہ تیرا خیال ہے کہ تیرے بعد کوئی صلاح الدین آئے گا؟ کہا پھر کہا ہم تمہاری قوم سے وہ ماؤں کی گود کی غیرت چھین لیں گے. آج کے بعد کوئی ماں کسی صلاح الدین کو پیدا نہیں کر پائے گی. یہ یہودی نے کہا تھا کہا کیا کرو گے کہ تمہارے گھروں کے اندر گانے پہنچا دیں گے, غیرت چھین لیں گے, حیا کی چادریں اتار دیں گے, فیشن کے نام پہ دوپٹے اتار دیے جائیں گے, ترقی کے نام پہ کپڑے اتار دیں گے. پھر وہ رہیں گی تو کلمہ پڑھنے والی, لیکن کسی اینگل سے کنیز فاطمہ نظر نہیں آئیں گی. اس نے کہا تھا صلاح الدین یہ تو ہم بھی جانتے ہیں صلاح الدین ان کی گود میں آتا ہے جن کی نظروں میں مصطفیٰ کی ادا ہوتی ہے, کردار میں خاتون جنت کی حیا ہوتی ہے. بہت عمدہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے یہ بات کہی تھی, کہا کہ آج کے بعد تمہاری قوم کی کوئی ماں کسی صلاح الدین کو پیدا نہیں کرے. اللہ اللہ اللہ. میں رک کے پوچھنا چاہتا ہوں, بہن کی شادی ہوتی ہے, بھائی ڈی جے بجا رہا ہے, توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ بھائی جگہ نہ ملے تو بیٹھ جاؤ میرے بابو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اے بیٹے موبائل نیچے کریے, بات سن لو, آج بات توجہ سے میری سن لیں آپ. رونا نہیں آتا؟ بہن کی شادی ہوتی ہے, بھائی ڈی جے بجا رہا ہے, غیرت مر گئی ہماری. ایسے لگ رہا کہ بہن بیٹی رخصت نہیں گھر کی بلا ٹال رہا ہے. اللہ اللہ اللہ, بلا ٹال رہا ہے. 3 بجے تک بھائی ڈانس کرتا رہا, صبح بارات آنی. ابا کو بھی غیرت نہیں آئی, بیٹے دنیا سو گئی ہوگی آواز کم کر دے. ایک بار نہ کہہ سکا وہ بھی. مسجد کے دروازے پہ گھر ہے اور گانے اتنی تیز بج رہے ہیں کہ مسجد میں کھڑا ہونے والا بندہ رات کی تنہائی میں یکسوئی میں جا کے اپنی نماز نہیں پڑھ سکتا. اللہ اللہ اللہ. اور ہم کہتے ہیں صلاح الدین آئے گا. بتاؤ ہم کتنے اچھے رہ گئے. کل جب بیٹیاں رخصت ہونی ہوتی تھی نہ, جاؤ پوچھو آج بھی سفید بالوں والوں سے جن کی عمر 70 کے قریب پہنچ گئی, ان سے پوچھو جب بیٹی رخصت ہوتی تھی تو باپ کے جگر پہ کیا گزرتی تھی. اللہ اللہ. باپ کھانا پینا چھوڑ دیتا تھا. 8 دن پہلے باپ ایسے ہو جاتا تھا جیسے بیمار. کیوں؟ کل بیٹی جانے والی ہے, کل بیٹی جانے والی. لوگ تسلی دیتے تھے, یار تسلی رکھ, اللہ نے اور بھی بیٹی دی ہے. کبھی منہ دیکھ کے روتا تھا, کبھی سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا یہ چلی جائے گی تو بڑی یاد آیا کرے گی. تمہیں کیا پتا یار یہ میری بڑی بیٹی ہے. جب بھی رات کے سناٹے میں آیا اس نے اٹھ کے دروازہ کھولا ہے. 3 بجے مزدوری کر کے آیا, اس نے کبھی ٹھنڈا کھانا نہیں کھانے دیا. میری بیٹی کا دور تھا, میں پیٹ بھر کے کھاتا رہا ہوں. آج یہ چلی جائے گی, تمہیں کیا پتا ہے 4 بیٹے 3 بیٹیاں اور بھی ہیں, لیکن یہ بڑی یاد آیا کرے گی. او نوجوانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب بیٹیاں گھر سے جایا کرتی ہیں تم نے اٹھتے ہوئے ڈولے تو دیکھے ہوں گے, بہن کو گاڑیوں میں بیٹھنا تو دیکھا ہوگا. خدا کی قسم جب بیٹیاں گھر سے رخصت ہوا کرتی ہیں تو اتنا اس وقت میں کوئی جنازے پہ نہیں روتا ہے جتنی بیٹیاں باپ کے کندھے پہ سر رکھ کے رویا کرتی ہیں. کبھی غور کیا تو نے کہ آخر اس کی رخصتی میں رونے کی وجہ کیا ہے؟ لوگ جنازے کو دیکھ کے روئیں, یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے اپنے جدا ہو رہے ہیں اس لیے آنسو بہا رہی ہے. لوگ بیٹی کی رخصتی پہ جتنا روتے ہیں اتنا جنازے پہ نہیں رویا کرتے. کیا کبھی غور کیا کہ ہم نے؟ اگر نہ کیا تو غور کر لو پیارے. آج کے بعد گانا بجانا بھول جاؤ گے. جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں باپ دیکھو کونے میں آنسو بہا رہا ہے, بھائی کو دیکھو بے ہوش پڑا ہے. مجھے بتا تو سکی اس بھائی سے بہن لڑا کرتی تھی, کبھی کھانے کو لے کر کے, کبھی صفائی کو لے کر کے, کبھی بستر کی چادر کو لے کر کے, کبھی جھاڑو کو لے کر کے, کبھی پوچھے کو لے کر کے, کبھی پہلی روٹی کا جھگڑا, کبھی کھانے کی تاخیر کا جھگڑا. یہ تو اتنا لڑتی تھی, لیکن آج یہی بھائی بے ہوش پڑا ہے. آخر ہو کیا گیا ہے؟ بات کیا ہے؟ وہ باپ جو کہتا ہے میں چٹان ہوں آج چھپ چھپ کے کیوں رو رہا ہے؟ تو سنو پیارے, کبھی پوچھنا اس باپ کے رونے کی وجہ کیا ہے. وہ باپ آپ کو بتائے گا رونا اس لیے نہیں ہے کہ بیٹی چھوٹ رہی ہے, رونا اس بات پہ آ رہا ہے
کہ کل تک یہ میرے آنگن میں تھی، میں نے چٹنی سے کھلائی مگر عزت سے کھلائی تھی، میں نے سوکھے ٹکڑے کھلائے تھے مگر عزت کے کھلائے تھے، آج رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ پرائے گھر جا رہی ہے، خدا جانے اسے سونے کے لقمے ملیں گے مگر رب جانے عزت سے ملیں گے کہ ذلت سے ملیں گے۔ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں، میری بیٹی ایک تانا سن کے مرغ مسلم چھوڑ دیتی ہے، پرائی گھر میں جوتیاں کھانی پڑی تو میری بیٹی کا پیٹ کیسے بھرے گا، یہ سوچ کر کے باپ رویا کرتا ہے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ جب بیٹیوں کی رخصتی کی باری آیا کرے، گانے نہ بجایا کرو، ڈی جے نہ بجایا کرو، خدا توفیق دے، مسجد میں جایا کرو، مصلے بچھا دیا کرو اور رو کے کہا کرو مالک میری بہن میرے آنگن میں رکھی ہے، مالک ہم نے دکھ نہیں ہونے دیا ہے، آج نظروں سے اوجھل ہو رہی ہے، اے خدا تیری رحمت کے حوالے ہے، رو کے بیٹی کے لیے مسجد میں سکون مانگا کرو، خدا کی قسم ادھر بیٹی کا قدم نکلے گا ادھر آسمانوں سے رب کا کرم آنا شروع ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت اولاد امام حسین، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حق خطابہ، کیا کہنے حضرت، واہ 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 واہ، بہت عمدہ بہت عمدہ، واہ واہ۔ مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، بیٹیوں کی رخصتی کوئی مذاق نہیں ہے، آج ہم ڈی جے بجا رہے، بیٹی جانے والی ہے، آج ہمیں رحمتیں لینی تھی رب کی، ہم نے ناراض کر دیا اپنے رب کو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، بتاؤ کون ہے جسے جنت نہیں چاہیے؟ ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے، میں بھی کہتا ہوں اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ آمین آمین۔ محبوب نے فرمایا سارے اللہ سے جنت مانگا کرو، اس لیے کہ جب کوئی اللہ سے 3 بار کہتا ہے نا اللہ جنت دے جنت دے جنت دے، جنت خود کہتی ہے مالک مجھے اس کے نصیب میں لکھ دے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ ہے نا؟ اللہ سے جنت مانگنی چاہیے، سب کو چاہیے جنت، لیکن سچ بتایا اگر آخری لمحے میں زبان پہ کلمہ نہیں آیا تو کیا بنے گی؟ اللہ اللہ اللہ۔ اگر تم آخری اور ہم آخری وقت میں کلمہ نہ پڑھ سکے ہمارا ہوگا کیا؟ خدا را بدلیں اپنے رویے، قرآن کے عادی بنے، قرآن کے عادی بنے۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے تمہارے ایسی فریج کو جگہ ملے نہ ملے لیکن قرآن کو گھر میں سب سے اچھی جگہ ملنی چاہیے، کیا بات، سب سے اچھی جگہ ملنی چاہیے۔ جانتے ہو ایک گھر میں 5 لوگ 8 موبائل کیوں؟ کیونکہ دونوں ہاتھوں سے چلا رہے آج کل، دونوں ہاتھوں سے چلا رہا ہے، اور ایک قرآن رکھا ہے لیکن 8 دن تک اس کا نمبر نہیں آتا کھلنے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کو قرآن آتا ہی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ قرآن کسی کو آتا ہی نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں قرآن نماز نہ پڑھی جائے وہ گھر زمین پہ قبرستان ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ قبرستان ہے وہ۔ اب پھر تم اس میں جتنی چاہو جھالریں لگا دو، جب محبوب نے قبرستان کہہ دیا تو اب اس میں کوئی بھی چیز خوشیاں پیدا نہیں کر سکتی۔ حق ہے حق ہے۔ یہ علماء بے وقوف نہیں ہیں، یہ پاگل نہیں ہیں، بہت سے ہنر آتے ہیں کمانے کے لیے، لوگ اگر ضد پہ آ جائیں تو تھوک سے لاکھوں پیدا کر لیں، حق ہے حق ہے۔ تھوک سے پیدا کر لیتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور پھر یہ تو علماء ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے انہیں کہیں روٹی نہیں ملے گی؟ خدا کی قسم دنیا فاقے رہ سکتی ہے لیکن عالم فاقے سے نہیں رہ سکتا، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ۔ اس لیے کہ وہ باپ کی ڈیوٹی نہیں رسول پاک کی ڈیوٹی عطا کر رہا ہے، کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ رسول پاک کی دی ہوئی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، میری ڈیوٹی پہ لگائے ہوئے کی مجھے فکر ہوگی تو پھر بتا حضور نے جس کی ڈیوٹی لگائی ہے اس کو مدینے والے کو اس کی فکر کیوں نہیں؟ مگر پھر بھی یہ لوگ جنگل میں تنہائی میں ہر حال میں مدرسے قائم کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کے سینے میں قرآن آ سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برا مت مانیے گا، امید ہے جب بچے جلسوں میں بیٹھیں گے تو کردار میں مصطفیٰ کا اخلاق اترے گا، یہی تو کوششیں رہتی ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے، ایک صاحب کہنے لگے یہ جلسے کرانے والے لوگ مسجد تو جاتے ہی نہیں ہیں، تو میں نے کہا پھر کافی نہیں، جلسہ بھی نہیں کرانا چاہیے، تو میں نے کہا کیوں؟ کہ جلسہ وہ کرائے جو رب کی تمام احکام پہ عمل کرتا ہو،
میں نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ پہلے عمل نہیں کرتا تھا، جلسے میں آ کے بیٹھے حضور کی نگاہ کے کرم ہو جائے، یہ ہر نیک کام کرنے لگ جائے۔ واہ 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 ہے نا؟ واہ واہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو آپ سے گزارش ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہے نا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں آپ سے بات عرض کر رہا تھا ابھی، میں نے کہا کہ دلہا بنو، سہرے پہنو، اللہ نیک اولاد دے، بڑھاپا آئے، بچوں کے سہرے دیکھو، اور پھر وہ دن بھی اللہ لائے کہ ملک الموت سے ملاقات ہو۔ وہ تو ہونی ہے، یہ کمپلسری ہے۔ ہاں یہ کمپلسری ہے، ملاقات ہونی ہے۔ جی بے شک بے شک۔ کئی لوگ نا یہ سوچتے ہیں کہ ارے یار چھوڑ مولوی کی باتیں، اپنے حضرت ہیں نا، بلا لیں گے انہیں، اللہ اللہ اللہ۔ جنازہ پڑھ دیں گے، جنازہ 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 پڑھوا لیں گے، جا نہ جا جی پڑھوا لیں گے، اور پھر اپنا کام سیدھا ہو جائے۔ سنیں ذرا، دل پہ ہاتھ رکھیں، یہ ہمارے سر کا تاج، بے شک بے شک، حضور کا شہزادہ سبحان اللہ۔ سید کیا ہیں یہ امام احمد رضا نے بتایا، ہائے ہائے ہائے، اور امام احمد رضا کیا ہیں یہ سیدوں نے بتایا ہے۔ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں؟ نہ بریلی والے اہل بیت سے جدا تھے، آہا، نہ اہل بیت بریلی والوں سے جدا۔ واہ 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 واہ۔ اگر کوئی سید ہو کے علیحدہ کی بات کرے تو پھر وہ اپنا شجرہ چیک کرے، آہا آہا، اور اگر کوئی بریلوی ہو کے مصطفیٰ کی نسل کو برا کہے تو پھر وہ اپنا شجرہ چیک کرے۔ حق ہے حق ہے حق حق حق، اس سے بڑی بات نہیں ہوگی میرے حق حق حق۔ ہاں، دونوں اپنے شجرے چیک کریں۔ میرا امام کہتا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، آہا آہا، بول بالے میری سرکاروں کے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بول بالے میری سرکاروں کے، ہے نا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ سب گھرانہ نور کا۔ ہاں تو ساری بریلوی بیٹھے ہے نا، کیوں نہ ہو، ہم سارے جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شاعری، کیونکہ اعلیٰ حضرت ہمیں سب کو جانتے ہیں، آہا آہا اور یاد بھی ہم انہوں نے کہا تھا ایک میرا کی رحمت میں دعویٰ نگی، آہا، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ واہ 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 واہ، انہوں نے نا سب پہ سلام بھیجا، شاہ کی ساری امت پہ، لاکھوں سلام۔ شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہمارے آقا زادے بیٹھے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جاؤ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا، کئی بار کہتے ہیں کہ آپ سے بڑی محبت ہے، ہم مرے تو ہمارا جنازہ پڑھا دینا، ہم مرے تو میت میں آ جانا۔ میں کھل کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم آپ کی میت کا دکھ مجھے اتنا نہیں ہوگا جتنا آپ کی جنازے کا دکھ آپ کے بیٹے کو ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ کلیئر، آپ مجھے 10 لاکھ بھی دے رہے ہیں نا سال میں، تو مجھے آپ کے مرنے کا غم نہیں ہو، مجھے 10 لاکھ جانے کا غم۔ یہ سیدھی سی بات، آپ کا صدمہ نہیں، کیونکہ آپ کا انتقال اگر ہوگا نا تو بیٹے کو آپ کا درد ہوگا۔ آپ کہتے ہو اماں تو آ کے جنازہ پڑھا جانا، چلو ٹھیک، میں آ بھی گیا، میں نے سوچا اچھا یہ تو یوسف بھائی کا جنازہ ہے، انہوں نے اچھا انتظام کیا تھا، کھانا کھلایا تھا، چلو بھائی بسم اللہ، اٹھایا ہاتھ فارملٹی کے طور پہ، کتنی بھی پکی نیت کر لی تو خدا کی قسم مجھے دعائیں یاد تھی، مجھے درود یاد تھے، میں تو پڑھ کے چلا گیا، بات ختم سی ہو گئی، مگر سوچ تو سکی اگر جنازے میں آپ لیٹے ہو، مصلی پہ آپ کا بیٹا کھڑا ہو، نہ میرے سینے میں وہ درد ہوگا جو آپ کے بیٹے کے سینے میں درد ہے۔ آپ کا بیٹا جب مصلی پہ آئے گا، آپ کو جنازے میں لیٹا ہوا دیکھے گا، خیال آئے گا مالک یہ میرا باپ ہے، اس نے پوری زندگی مزدوری کی تاکہ بیٹے کے سینے میں قرآن آ جائے، یہ لوگوں کے دھکے کھاتا رہا تاکہ میرے سینے میں قرآن آ جائے، اس نے میرے لیے لوگوں کی گالیاں سنی ہیں تاکہ میں
قرآن سے دور نہ ہو سکوں۔ اے میرے پروردگار، پوری زندگی اس نے اس لیے مزدوری کی تاکہ میں قرآن پڑھتا پڑھاتا رہوں، آج یہ دنیا سے چلا گیا ہے، میرے مالک میں خدمت نہ کر سکا۔ جب یہ کہہ کے بھیگی آنکھوں میں آنسوؤں کی سوغات لے کر کے بیٹا تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، خدا کی قسم وہ اتنا کریم بھی ہے، بے نیاز بھی ہے۔ بے نیازی تو یہ ہے اگر کونٹلوں سونا اس کی راہ میں دے دو، وہ نہ چاہے تو منہ پہ مار دیتا ہے، اور اتنا کریم بھی ہے کہ ایک آنسو کا قطرہ نکل آئے اور وہ اپنے کرم سے قبول کر لے تو اس کی ایک آنسو کے قطرے کو بخشش کی ضمانت بنا دیتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تیرا اپنا بیٹا مصلی پہ کھڑے ہو کر کے رو کر کے کہے گا اللہم رب اغفر لی حینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا، جب یہ کہتا ہوا تیرا بیٹا آگے چلے گا، روتا ہوا کہے گا اللہم اغفر لی، جب وہ اتنا کہے گا اس کے آنسو کو دیکھ کر کے رب کی رحمتیں مچلیں گی۔ خدا کی قسم تو کفن میں لپٹ کر کے قبر میں بعد میں جائے گا، بخشش کا پروانہ تیری قبر میں پہلے بھیج دیا جائے۔ لیکن ہماری مفلسی دم نکلنے لگتا ہے نا تو گھر میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں۔ اللہ اللہ، اس سے بڑی مفلسی کیا ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا ہوا، 4 پلاٹ چھوڑ کے گیا، 3 بلڈنگیں لکھنؤ میں ہیں اور 3 فیکٹریاں، بہت اچھی زندگی جی گیا۔ نہ، کامیاب وہ نہیں جیا ہے جس نے دولت چھوڑی ہے، سب سے کامیاب وہ زندگی جی کے گیا ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ دیے۔ کیا کہنے ہیں، واہ، سب سے زیادہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن والے چھوڑ دیے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ جتنے علماء بیٹھے اور ہندوستان میں جتنے بھی ہیں جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں نا، جب بھی کبھی پردیس سے پلٹتے ہیں تو چوکھٹ پہ گھر کی بعد میں جاتے ہیں، ماں کی قبر پہ پہلے جایا، ماں کی قبر پہ پہلے جایا کرتے۔ او خدا را، مرنے کی تیاریاں کر لو، تیاریاں کر لو مرنے کی۔ یہ ہمارے بچوں نے شوق چھوڑ دیا کیونکہ ہم نے بچپن سے 12 گھنٹے ہندی انگلش کو دیے اور آدھا گھنٹہ قرآن کو دیا۔ حافظ جی آدھا گھنٹے میں سب پڑھانا ہے تمہیں، سب پڑھانا ہے آدھا گھنٹے۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن خدا را اپنے بیٹوں کو ڈپٹی کلیکٹر جو چاہو بناؤ، لیکن قرآن کا قاری ضرور بنانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن کا قاری ضرور۔ خود سوچو، ہمارے پاس صرف ایک کتاب قرآن، اگر وہ ہی ہم نے نہیں پڑھی تو کیا خاک کیا زندگی؟ اللہ اللہ، کیا کیا زندگی میں بتاؤ؟ رو کے بڑھاپے میں قرآن دیکھ دیکھ کے جاؤ، گارنٹی ہے میری، جب دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، کوئی بات کرنے تیار نہیں ہوتا، تب رب کے قرآن سے دل کو تسلی ملا کرتی ہے۔ اللہ اللہ۔ لوگ پوچھتے گئے یہ بوڑھا قرآن لے کے کیوں بیٹھا مسجد میں؟ میں کہتا ہوں جب کسی کو کوئی منہ نہیں لگاتا ہے تب خدا کی رحمتیں منہ لگایا کرتی ہیں، تب خدا کی رحمتیں منہ لگاتی ہیں بندے کو۔ آج بوڑھا ہو گیا، بیٹے کو بھی باپ کے منہ کا تھوک اچھا نہیں لگتا ہے، آج لہجے ٹوٹنے لگے ہیں، کوئی بات کرنے تیار نہیں ہوتا ہے، بہویں اپنے بچے چھین کے دادا کی گود سے لے جاتے ہیں، کہیں ان کا جھوٹا نہ کھا لینا ورنہ بیٹے بیمار ہو جائے گا۔ یہ کہہ کے جب دادا کی گود سے پوتا چھینا جاتا ہے، صرف پوتا گود سے نکل کے نہیں جاتا بلکہ پہلو سے دل نکل کے چلا جاتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے، میری بہن بیٹی، اگر تیرا شہزادہ تیرے سسر کی گود میں ہے تو بیماری کا بہانہ بنا کے اسے نہ چھیننا، اسے بیمار سمجھ کے نہ لے کے جانا۔ تو نہیں جانتی ہے تیرے سسر کے تھوک میں بیماری ضرور ہو سکتی ہے، اس کی گود میں بیٹھنے سے تجھے لگتا ہے کہ یہ بیمار ہو جائے گا، غلط سوچتی ہے۔ جب سے ہم نے بچوں کو اپنے بزرگوں کی گود سے چھینا ہے، بیماریاں گھٹی نہیں ہیں، بیماریاں بڑھ گئی ہیں۔ کسی کو برین ٹیومر ہو رہا ہے، کسی کو برین ہیمریج ہو رہا ہے، کسی کو بلڈ کینسر ہو رہا ہے، کسی کو بڑی بڑی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے ہارٹ اٹیک کا اصول تھا کہ یہ 40 کے بعد ہوا کرتا تھا، آج 21 سال میں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، 18 کی جوانی میں جا رہے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ جاؤ تحقیق جا کے کر لینا۔ جن بچوں کو دادا کی گود نہیں ملتی ہے وہ بچے بیماری کا گھر بن جاتے ہیں، جنہیں بزرگوں کی گود مل جاتی ہے ان کے سینوں سے بیماری کی نظریں اتار دی جاتی ہیں۔ حق ہے بچوں کو دادا کی گود سے، یہ جو کھڑے ہو کے موت رہا ہے نا، اس کی وجہ صرف اسکول نہیں ہے، بزرگوں سے دوری بھی ہے۔ حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ بزرگوں سے دوری بھی ہے۔ میرے دادا کو انتقال کیے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں، ابھی 2 سال ہوئے، لیکن خدا کی قسم 2 سال پہلے وہ زندہ تھے نا
میں جب بھی نکلتا تھا میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے سن بیٹے، میں کہتا تھا ابا کیا؟ کہتے تھے رستے میں اپنے ہاتھ کو چلتے، یعنی کہ راستے میں اپنے ہاتھ پہ چلا کرو، جبکہ خدا کی قسم وہ بھی جانتے تھے یہ دنیا گھومنے والا آدمی یہ لاکھوں کے بیچ میں بیٹھ کے بولتا ہے، لیکن بڑے بوڑھے ہوتے، لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں جب وہ ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے للہ رستے میں کسی کی چیز نہیں کھاتے، خدا کی قسم دنیا نے بڑے اشتہاروں میں نام دیے، علامہ کہا، محدث مقرر کہا، کیا کہہ کے نہ پکارا، کلیجہ اتنا ٹھنڈا نہیں ہوا جتنا ٹھنڈا کلیجہ ان کے میٹھے لفظوں سے ہوا کرتا۔ آپ کیا جانو بڑے بوڑھے کیا، ان سے چھین لیے ہم نے، بچے چھین لیے، ان کی گود میں بیٹھ کے خالی عمر نہیں گزر رہی تھی، خدا کی قسم ان کی گود میں بیٹھ کے بچوں کو تربیت ملا کر۔ حق ہے، حق ہے۔ میرے دادا مجھ سے اکثر کہتے تھے للہ علم کتابوں میں ہوتا ہے لیکن تجربہ عمر سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا میرے للہ تو پڑھ لے گا جتنا چاہے لیکن سن اتنا ہی سیکھے گا جتنا کتابوں میں ہوگا، لیکن 70 سال میں کیا ہوتا ہے یہ 70 سال کے بعد پتا چلے گا۔ کبھی کہتے تھے چل بیٹھ تجھ سے باتیں کروں، میں کہتا تھا ابا مجھے جانا ہے، کہتے تھے یار سن جو 70 سال بعد ملے گا میں تجھے آج بٹھا کر کے 70 سال والا بنا دیتا ہوں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ گھر میں ہیں تو ان کی عزت کر لینا، ان کی قدر کر لینا، خدا کی قسم سب کچھ ہے، لیکن آج ان کی چارپائی خالی دکھتی ہے نا تو آج گھر میں جی نہیں لگتا ہے۔ تم نے بچے چھین لیے، حد ہو گئی۔ ایک دور تھا کہ پانی پینے کا گلاس ایک ہوتا تھا، جی بیٹھ کر کے کھانے کا طبق ایک ہوتا تھا، جی، پورا پریوار ایک برتن میں بیٹھ کے کھاتا تھا، اور یہی اسلام کی تعلیم، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ آج 6 بندے بیٹھے ہیں تو 6 گلاس لگے دسترخوان پہ۔ معذرت کے ساتھ اسے آپ ترقی کہہ سکتے ہو لیکن میں اسے تنزلی کہتا ہوں۔ 6 بندوں کے 6 گلاس، 6 بندوں کی 6 پلیٹیں، 6 بندوں کے 6 چمچ، تم اسے ترقی کہتے ہو؟ میں نہیں کہتا۔ کیوں؟ جب سے برتن الگ ہوئے ہیں بیماریاں بڑھ گئی ہیں۔ حق ہے، حق ہے۔ جب ایک ساتھ کھاتے تھے تو بیماریاں گھٹتی تھی۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا سور المومن شفاء، مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے بیماری ہے، انہیں نہیں ہے، انہوں نے اس گلاس میں پانی پیا، میں نے اٹھا کے اس میں پانی پی لیا، اللہ نے ان کے جھوٹے کے صدقے میں میری بیماری کو بھی شفا دی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ کنڈیشن رہی ہے، یہ دور رہا تھا، لیکن آج برتن الگ ہو گئے۔ آج مجال ہے دادا کے جھوٹے کھانے کو کتے کو ڈال دیا جاتا ہے لیکن پوتوں کو نہیں کھلایا جاتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ کیوں؟ نہ کھانا مت کونے میں پھینک دے، پتہ نہیں ہاتھ میں کیا کیا لگا ہوگا۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ بزرگوں کی قدر کر لو۔ فرمایا گیا قیامت میں اللہ بزرگ کو بلائے گا جس کی عمر طویل ہوئی ہوگی، اللہ بلا کے کہے گا آ میرے بندے آ، بڑے دکھ اٹھا کے آیا ہے، تیری نسل نے، تیری قوم نے تیری جوتیاں چھپائیں، تیری لاٹھی چھپا دی، کبھی تیرا چشمہ چھپایا، تجھ سے مذاق کیا جاتا رہا، آج میں تجھے تیری عزتیں دکھاتا ہوں۔ رب بلائے گا بزرگ کو، اور بلانے کے بعد کہے گا بلا اپنے خاندان والوں کو، خاندان والے آئیں گے، پھر رب پوچھے گا بتائیے کیا لگتا ہے، وہ کہے گا مالک یہ میرا پوتا ہے، یہ کون ہے، یہ میری پوتی ہے، یہ کون ہے، یہ میری بہو ہے، یہ کون ہے، یہ میرا بیٹا ہے، بتا ان کے رویے کیا تھے، بتا ان کا سلوک تیرے ساتھ کیا تھا، بتا یہ تجھ سے محبت کرتے تھے کہ نفرت کرتے تھے۔ اب ساری باتیں یاد آ جا رہی ہیں۔ ہمارے گھر کا بڑا بوڑھا کہے گا مالک اگر میں کھانس دیتا تھا تو یہ ڈانٹ دیا کرتے تھے، اگر گھر میں آٹے پہ کتا منہ ڈال دے تو مجرم میں ہوا کرتا تھا، اگر گندگی ہو جائے الزام میرے سر آیا کرتا تھا، مالک اگر کھانا بچ جاتا تھا تو غربت کا ذمہ دار مجھے کیا جاتا تھا، اگر کھانا کم پڑ جاتا تھا تو لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ اس کی وجہ سے روٹیاں کم پڑ گئی ہیں۔ جب وہ رو کے اتنا کہے گا اللہ فرمائے گا آؤ آج ذرا سارے قریب آ جاؤ، یہ تجھ سے نفرت کرتے تھے، یہ تجھ سے گھن کرتے تھے، وہ کہے گا ہاں مالک یہ میرے جھوٹے برتن میں کھاتے نہیں تھے، میرے آگے کا کھانا کتوں کو تو ڈالا گیا، میرے بچوں نے نہیں کھایا،
فرمایا تھا میرے برتن کو میرے مرنے کے بعد غریب کو تو دے دیا گیا، میرے جھوٹے برتن کو گھر میں جگہ نہیں دی گئی۔ اس وقت میں رب فرمائے گا آج تو کہہ بتا کسے جنت دینی ہے، وہ کہے گا مالک کیوں؟ کہا تیری عزت بتانا چاہتا ہوں۔ آج میدان قیامت میں جسے جسے یہ بوڑھا اشارہ کرتا جائے گا اللہ اپنے کرم سے اسے جنت کی چابی عطا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت اولاد امام حسین، اصلاح معاشرہ کانفرنس، کیا کہنے، بہت عمدہ، بابا بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ کتا بلی والے نہیں بتائیں گے، یہ بات محمد عربی کے دین والے لوگ بتائیں گے، یہ بات قرآن والے بتائیں گے، یہ بات مدرسے والے بتائیں گے، یہ بات یہی جماعت بتائے گی جو آج آپ کی نظروں میں حافظ کے شکل میں ہیں، کل قاری بنیں گے، آنے والے دور میں مصطفیٰ کے دین کے عالم بن کے اسلام کا پرچم لہراتے نظر آئیں گے۔ ہاں لیکن ہم نے سب کچھ کیا، قرآن نہیں دیا، قرآن نہیں پڑھا ہے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، برا نہ لگے تو برداشت کر لیں گے 5 منٹ؟ چلوں آگے 5 منٹ اور بات کر لوں، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ تھک گئے نا آپ لوگ، مجھے بھی احساس ہے اس چیز کا، 1:30 بج گیا ہے، دیر سے بیٹھے۔ میں یہ نہیں کہوں گا اٹھ کے کیوں جائیں گے آپ اور کیوں نہیں بیٹھیں گے، مجھے پتا ہے ایک کرسی پہ 2 گھنٹے بیٹھا رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور آپ تو میرے خیال سے تقریباً 9 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں، 4.5 گھنٹے سے اوپر ہو گئے۔ اللہ آپ کی حاضری قبول فرما لے۔ بس میں تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کرنے لگوں۔ یہ جو ہماری جماعت ہے نا، یہ قرآن والوں کی جماعت، کتنے بچے رہتے ہیں مدرسے میں قاری صاحب؟ 45-50 بچے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بستی والوں کو کہ انہوں نے خدا کی رحمت کا انتظام کر رہا ہے۔ جس زمین پہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس زمین پہ عذاب نہیں آیا کرتا، خدا کی رحمتوں کے جھونکے آیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا کی رحمتوں کے جھونکے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ کی بستی میں ادارہ ہے، مدرسہ ہے۔ کچھ دن پہلے زلزلہ آیا تو بڑے بڑے شہر تباہ ہو گئے، ایک بستی چھوٹی سی، یہ یورپ کنٹریز کی بات ہے، ایک چھوٹی سی بستی باقی رہ گئی۔ سائنٹسٹ مشینیں لے کے پہنچ گئے، مشینیں جا کے چیک کرے اس زمین میں کیا بات ہے جو یہ زلزلے سے ایک بلڈنگ تو کیا ایک چھپر تک نہ گر سکا۔ مشینیں لگا کے کہنے لگے سیم زمین ہے، وہ جو شہر تباہ ہوا وہاں بھی یہی مٹی ہے، یہاں بھی یہی مٹی ہے، یہ گری کیوں نہیں حویلیاں، یہ پھٹا کیوں نہیں گاؤں؟ جانتے ہوئے ایک قلندر نکلا، ایک بزرگ، اس نے کہا مشینیں لے کے چلے جاؤ، یہاں تمہاری مشینیں کام نہیں کریں گی۔ کہا بتاؤ تو بزرگوں یہ بستی تباہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا سنو، زمین کو مشینوں نے نہیں روک رکھا ہے، قرآن کی تلاوت نے روک رکھا۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، اس زمین کو قرآن کی تلاوت نے روک رکھا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ہماری بستی میں چھوٹا سا مکتب ہے جس میں 10-15 بچے صبح شام قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ کیا بات، یہ جو زمین بچ گئی ہے یہ تمہارے مشینوں کی بنیاد پہ نہیں، یہ قرآن کی تلاوت کی بنیاد پہ بچی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا مبارکباد تو مستحق ہے۔ اور بھی اگلی بات کہہ دوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین، اور خوش رہیں، آباد رہیں اور شاد رہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہم بھی تھوڑی سی ناانصافی کرتے ہیں، آپ کہیں گے کیسے؟ ہم حضرت یہ بیچارے مدرسے والے ان کے حصے کا ایک جوڑا اس وقت تک آتے ہی نہیں جب تک اماں نہ مر جائے۔ اللہ اللہ اللہ، ابا مر جاتا تبھی سالے ثواب کی نظر پہ کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ دعوت تبھی ہوتی ہے جب 30 یا 40واں ہوتا ہے۔ ہم نے اس قوم کو لاوارث سمجھ رکھا ہے، معذرت کے ساتھ ارباب ممبر سے بھی میں کہوں گا، کئی اشتہاروں میں تحریر دیکھی ہے میں نے کہ یہاں پہ یتیم رہتے ہیں، ان کی مدد کی جائے، یہ لاوارث رہتے ہیں، ان کا سہارا بنیے گا۔ میں کہتا ہوں زبان کو لگام دیں، قلم کی نوک سنبھال کے لکھیے گا، کنہیں لاوارث کہہ رکھے گا؟ خدا کی قسم یہ لاوارثوں کی جماعت نہیں ہے، یہ وہ ہیں جن کا قرآن والا بھی وارث ہے اور کعبے والا بھی وارث ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، زندہ باد، زندہ باد، حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، واہ واہ واہ۔ ٹیم لکھ دے رہا ہے، کوئی لاوارث لکھ دے رہا ہے، تم لاوارث کیسے لکھ سکتے ہو انہیں؟ یہ وہ ہیں جن کی وراثت، جن کے وارث مدینے والے مصطفیٰ ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ نہ لکھا کرو، اور سمجھ میں نہ آئے تو سمجھو، سب درست کر لو، یہ ہماری طاقت ہے۔ جب 3 بجے تک جاگو گے تو صحت خراب ہونی ہے۔ محبوب نے فرمایا جلدی سویا کرو، جلدی اٹھ جایا کرو۔ سبحان اللہ۔
صحتیں بھی باقی رہیں گی، برکتیں بھی باقی رہیں گی. ہیں کیوں نہیں اٹھا تھا فجر میں؟ کہہ رہے ابا نہیں نہ اٹھایا. ابا کیوں نہ اٹھا؟ کہ لیٹ سوئے تھے. کہ کتنے بجے؟ کہ ابا 2 بجے سوئے تھے، میں 3 بجے سویا تھا. ابا کیا کر رہا تھا؟ ابا ناٹک دیکھ رہا تھا اور میں گیم کھیل رہا تھا. ہے نا؟ اب بتاؤ نسلوں کا کیا بننا؟ کیا کریں گے انشاءاللہ؟ جلدی سوئیں گے، جلدی اٹھیں. بڑی آپ آہستہ کہہ رہے. جلدی سوئیں گے، جلدی اٹھیں گے. عشاء پڑھ کے سو جاؤ، اٹھ کے فجر پڑھ لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحتیں بھی باقی رہیں گی اور برکت ہے. سلامت رکھیں اور برکت بھی باقی. واہ واہ. ٹھیک ہے جی. میں کیا بات عرض کر رہا تھا آپ سے؟ بہت اچھے. کل کہنا کرسی توڑ دی مولوی نے. سردی ہے کہ نہیں؟ ڈرو مت، ہے سردی تو ہے سردی. ہم کتنی مان رہے ہیں یہ الگ بات ہے. اللہ موسم تو سردی کا آ ہی گیا ہے نا. تو آپ دیکھیں ہمارا بچہ گھر میں دیکھنا، ہم لوگ بھی زمینی لوگ ہیں، کوئی آسمانی لوگ نہیں. ہمارے ماں باپ بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، پریوار بھی ہے، ہمارے بچے بھی ہیں. ہم دیکھتے ہیں اگر بچہ ننگے پیر رکھ دے گا نا نیچے فرش پہ، اماں کان کے نیچے توڑ سے، کیونکہ اماں کا مارنے کا کوئی رول نہیں ہے. اللہ اللہ. مارنے پہ آئے تو بلا وجہ کوٹ لے، جی. اور پیار دکھانے پہ آئے تو قاتل کو بھی سینے سے لگا کے کہتی ہے دنیا کہے میرا بیٹا تو ولی ہے. اماں کے رول اماں ہی جانے. اس پہ ہم کوئی خاص تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ اگر تم نے سردی میں پیر نیچے رکھ دیا تو پھر اس وقت اماں جلال میں آنی. کیوں؟ کیونکہ تم نیچے چلے نہیں اور ناک بند ہوئی. تو جب تمہاری ناک آنی شروع ہو جاتی ہے، اماں کی شامت شروع ہو جاتی ہے. وہ رومال لے کے پیچھے ہے. آخر میں جب نہیں رکتی تو 2-3 تھاڑ منع نہیں کیا تھا. اصول ہے، ایک غلطی کر لو، ایک بار سزا ملتی ہے. اماں کی بارگاہ میں غلطی ایک بار کر لی، بار بار پٹو گے. مگر اس کی مار میں بھی پیار ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی مار میں بھی پیار ہوتا ہے. یہ تھپڑ نصیب والوں کو ملا حق کرتے ہے، ہیں. حق ہے. لوگ اس ڈانٹ کو ترستے ہیں، لوگ اس مار کو ترس جاتے ہیں، لوگ ان آوازوں کے لیے روتے ہیں. کاش کوئی پیار سے کان پکڑنے والا ہو، کاش کوئی پیار سے تھپڑ لگانے والا ہو. یہ ترس جاتے ہیں لوگ. تو میں نے کیا بات کہی؟ آ رہی ہے نا سردی. اور ایک چیز اور بھی ہے، سارے توجہ کریں. جب ہم سو جاتے ہیں نا قاری صاحب، امی اٹھ کے آتی ہے. بیٹا چاہے IAS کیوں نہ ہو جائے، پیر صاحب کیوں نہ ہو بیٹا، لیکن اماں تو اماں ہوتی ہے نا. اماں تو اماں ہوتی ہے. آتی ہے رات کو اٹھنے، میرے لال کا کمبل تو نہیں سرک گیا ہے. وہ رات کو اٹھ کے رضائی سیدھی کرتی ہے، کمبل میں چھپا کے جاتی ہے. ہم نے نیند میں ہاتھ مارا، یوں کمبل گیا، اماں آئی پھر ڈھک کے چلی جاتی ہے. خدا کے واسطے پوری زندگی ماں نے خیال کیا ہے جب یہ بستر میں بڑھاپے پہ آ جائے 3 بار نہ سکی، 1 بار اٹھ کے ماں کی رضائی چیک کر لینا، 1 بار اٹھ کے بوڑھے باپ کا کمبل چیک کر لینا. اس لیے کہ یہ بستر پہ تبھی گر پاتے ہیں جب ان سے اپنی رضائی نہ سنبھلے گی، اپنا کمبل نہیں سنبھلے گا. لوگ کہتے ہیں سردی سے ماں مر گئی، لیکن تحقیق کرو تو پتا چلتا ہے پوری ماں کی رات رضائی سردی میں گر گئی اور بڑھاپے کی وجہ سے اس سے رضائی اٹھ نہ سکی، وہ اسی سردی سے ٹٹر کے مر گئی ہے. او خدا کے واسطے جوانو، تم رات کے سناٹے میں اٹھ کر کے کم سے کم 1 چکر ماں کے بستر کا لگایا کرو، 1 چکر باپ کے بستر کا لگایا کرو. اگر سردی میں پیر کھلے ہیں تو پیار سے ماں کے پیر چھپا دے، اگر چہرہ کھلا ہے تو چہرہ چھپا کے چلا جا. میں مانتا ہوں اس عمر میں یہ تجھے دودھ نہیں پلا سکتی،
سکتی ہے، کھانا نہیں کھلا سکتی ہے، کندھے پہ لے کے نہیں چل سکتی ہے، لیکن اتنی توفیق دی ہے رب نے، ہاتھ ہلے نہ ہلے، اس کی زبان چل سکتی ہے، یہ اٹھے نہ اٹھے، اس کی زبان حرکت کر سکتی ہے۔ اگر تم نے اتنی مہربانی اپنی ماں پہ کر دی اور اس کی زبان ہل گئی، اللہ میرے بیٹے کو ولی بنا دے، خدا کی قسم جو رتبے تمہیں زندگی کی عبادت نہ دے سکی، وہ رتبے تمہیں ماں کی دعاؤں کے چند جملے عطا کر ڈالا۔ بندہ تو غلط ہے، لیکن شعر بڑا اچھا کہا، اس نے کہا تھا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ تو خدا را اٹھ کے چیک کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہماری ماں بستر چیک کرتی ہے، تھکے نہیں ہے نا ابھی؟ اگر نہیں تھکے تو پہلے کی طرح ذرا بولتے یا رسول اللہ، لاؤں پھر کوئی دعا نکال کے، بولے ذرا یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ اب ذرا بات میں ختم کرنے لگا ہوں، بہت غور سے میری بات سنیں۔ تو ہم اگر نیچے چلنے تو ماں اٹھ کے بستر پہ چیک کرتی ہے، ہمارا بچہ اگر رات میں بستر پہ لیٹے لیٹے کروٹ بدل کے نیچے آ جائے، تھوڑی دیر پڑا رہ جائے، پھر صبح میں پسلی چلنے لگتی ہے، ناک بند ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا نیمونیا ہو گیا ہے، اسے ٹھنڈ لگ گئی ہے، لیکن آؤ اندازہ تو لگاؤ، ہمارے گھر میں جو پچھے ہوئے بستر ہوتے ہیں ان کی اونچائی کم سے کم فرش سے 4 انگل ہوتی ہے، لیکن کبھی مکتب مدرسے میں جا کے دیکھو، ان کے بستر پہ پیر رکھو گے تو فرش کی ٹھنڈک بستر میں محسوس ہوا کرتی ہے، اتنے پتلے پتلے گدے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی رضائیاں ہوتی ہیں، لیکن جب رات کے سناٹے میں یہ سوتے ہیں، کتنے بچے بستر سے نیچے آ جاتے ہیں، گھر پہ رضائی سے کھل گئے تھے تو ماں نے رضائی ڈال دی تھی، لیکن مدرسے میں رضائی سے نکل گئے ہیں، یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہاں بیٹے کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی بستر پہ لٹانے والا نہیں ہے، اس کے باوجود یہ پوری رات پڑے رکھے۔ ہمارے بچے صبح میں اٹھتے ہیں، گیزر کا گرم پانی ہے، لیکن یہ قرآن والے 8 بجے نہیں 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، کوئی گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، یہ اٹھ کر کے خالی بیٹھے نہیں رہتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، وہیں چٹائی پہ قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، زمین بھی ٹھنڈی، موسم بھی ٹھنڈا، فرش بھی ٹھنڈا، ہوا بھی ٹھنڈی ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، چاہو گارنٹی ہے میری، جب بچے اتنی گھر پہ بے احتیاطی کر لیں، کسی کو نیمونیا ہو گیا ہے، کسی کو زکام ہو جاتا ہے، کسی کو ٹھنڈ ہو جاتی ہے، لیکن قربان جاؤ قرآن والوں پر، یہ پورا سیزن سردی کا زمین پہ لیٹتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، کتنی راتیں ان کی بستر سے نیچے گزر جاتی ہیں، لیکن ایک ادارہ دکھا دو جہاں پہ کسی بچے کا انتقال ٹھنڈ کی وجہ سے ہو گیا ہو، کوئی سردی کی وجہ سے مر گیا ہو، کوئی ادارہ نہیں دکھا سکتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ یہی گھر پہ تھے، یہی مدرسے میں ہے، گھر پہ 4 منٹ لیٹے فرش پہ تو نیمونیا ہو جاتا ہے، مدرسے میں پوری رات سوتے رہے، ٹھنڈ اثر نہیں کرتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وجہ اتنی ہے، جب تک یہ گھر رہتے ہیں ماں باپ دیکھ بھال کرتے ہیں، جب مدرسے آ جاتے ہیں رسول پاک دیکھ بھال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کھلا کرم ہے مدینے والے کا مدرسے والوں پہ، کھلا کرم، کھلا کرم ہے۔ ہاں او بھائی یہ تو سردی کی بات ہے، ہم تو اس سے بھی بڑی بات کرتے ہیں، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے بھی بڑی بات کر جاتے، اس سے بھی بڑی بات کرتے۔ تو یہ مدرسہ بڑی برکت کی جگہ ہے، جہاں مدرسے ہوتے ہیں وہاں زلزلوں سے نقصان نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ عذاب نہیں، خدا کی رحمتیں اترا کرتی ہیں۔ وقت ہوتا تو میں بات کرتا، مگر ایک بات آخر میں آپ سے کہہ جاؤں، ہمارا ایک اصول ہے، جب کوئی مر جاتا ہے نا تو حضرت سب سے پہلے لوگ جاتے مارکیٹ، کیا لینے جاتے ہو؟ قرآن کی پیٹی ہدیہ کرا کے لاتے، کیوں؟ مسجد میں رکھ دیں گے، برائے عیسیٰ علیہ السلام مرحوم بخش اللہ، کسی کا نام ہو تو برا مت ماننا، میں نے بس ایسے لے دیا۔ یوسف خان صاحب ہیں ہمارے یہاں پہ، بہت اچھے آدمی ماشاءاللہ، وہ جہاں بھی بڑا اچھا انتظام انہوں نے کیا اور بڑی اچھی مہمان نوازی، دعا اللہ ان کی نسلوں میں برکت عطا فرمائے، ان کی رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ قوم کی عادت ہو گئی ہے ساری
قرآن کی پیٹی لینے گئے, جا کے مسجد میں رکھ دیتے, اتنی پیٹیاں ہو گئی, اتنی ہو گئی کہ مصلے تک آ گئی. کئی مسجدوں میں تو مصلی رب بچھانی جگہ نہیں بچی, پوری محراب میں قرآن کی پیٹی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کے علاقے کو نہیں جانتا, لیکن اپنے علاقے کو اچھی طرح جانتا ہوں. تو پیٹیاں لے کے آ جاتے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ, رکھے رکھے فائدہ ہوگا؟ جب کوئی پڑھے گا تبھی فائدہ ہوگا. پتہ چلا پیٹیاں رکھے رکھے گھن گئی, قرآن کھولنے والے دو چار بڈھے بیٹھتے ہیں تو وہ موٹی والی لائن لے کے بیٹھتے ہیں. جو رکھے نئے پارے رکھے رکھے دیمک لگ گئی, کوئی پڑھنے والا نہیں, اور ہم بے فکر ہو گئے, ہم نے قرآن دے دیا مسجد میں. نہیں, اگر چاہتے ہو نا کہ ثواب ملے تو پیٹیاں مسجد میں کافی رکھی ہیں. کسی کا انتقال ہو جائے نا تو مارکیٹ میں کفن لینے سے پہلے مدرسے میں قاری صاحب کے پاس آؤ اور کہو بتاؤ تمہارے یہاں بچے پڑھتے ہیں, کس کے پاس رضائی نہیں ہے, کس کے پاس گدا نقیق ہے, بتاؤ ہمارے بچے تو گیزر کے گرم پانی سے وضو کرتے ہیں. ان قرآن والوں کے لیے ہیٹر کا انتظام ہے کہ نہیں؟ جاؤ, گارنٹی ہے میری, تم منڈی میں جاؤ, کسی بچے کے لیے قرآن کا تحفہ پیش کرو, کسی کو رضائی دے دو, کسی کو گدا دے دو, کسی کو کمبل دے دو, کسی کے لیے پانی کا انتظام کرو, کسی کے لیے گیزر کا انتظام کرو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جا, کوئی تیرے لیے ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے, کوئی دعا کرے نہ کرے, کوئی آنسو بغائے نہ بغائے, اتنا کام ان کے لیے کر جاؤ. خدا کی قسم جب تک یہ قرآن پڑھتے رکھیں گے خدا کی رحمتوں کا رخ تیری قبر کی طرف جاری ہوتا رہے. کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. آپ نے بڑی محبت سے سنا, کتنے لوگ اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں؟ سارے ہی کریں. یہ بات الگ ہے, کرنے کا انداز الگ الگ ہے. کوئی پیار میں گالی بولتا ہے, کوئی ڈانٹ دیتا اماں, ہاں کبھی نہیں بولنا ہے, کبھی نہیں بولنا ہے. ماں ماں ہوتی ہے, ماں ماں ہوتی ہے, ان کی قدر کرنا ہے. یہ ادارہ قائم ہوا ہے, جن کی زندہ ہیں ان کی برکت کے لیے, جو چلی گئی ہیں مائیں ان کی جنت کے لیے. آپ سے گزارش ہے, کچھ کریں نہ کریں مدرسے کا تعاون ضرور کریے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مدرسے کا تعاون ضرور کریے گا. یہ ادارے ہیں ہمارے جنہوں نے ہمیں مضبوط بنا رکھا, یہ مدرسے ہیں ہمارے جنہوں نے ہمارے نسلوں کو زندگی دے رکھی ہے ابھی تک. انہی مدرسوں کی دین ہے جو سروں پہ ٹوپیاں ہیں, انہی مدرسوں کی دین ہے جو چہرے پہ داڑیاں ہیں, انہی مدرسوں کی دین ہے جو ہمارے بچوں کو کلمے یاد ہیں, انہی مدرسوں کی دین ہے جو ہمارے بچوں کے کان میں اذان پڑھنے والے لوگ ہیں, انہی مدرسوں کی دین ہے جو ہماری قبروں پہ اذانیں ہو رہی ہیں. ورنہ خدا کی قسم جس دن مدرسے ختم ہو گئے نا, جنازے رکھے رکھیں گے, کوئی نماز پڑھانے والا نصیب نہیں ہوگا. اللہ اللہ اللہ, بہت اس بڑا لیے خدا را ذمہ داری کے ساتھ اپنے مدرسوں کا تعاون کریں, اپنے مدرسوں کا ساتھ دیں. مسلک اعلیٰ حضرت نکلو, کوئی پوچھے کیا جا رہا ہے, کیا کر کے آیا ہے, تو فخر سے کہو لہد میں عشق رخ شیخ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جوان آگے بڑھیں گے, لیکن مبارکباد پیش کرتا ہوں اس علاقے کے بوڑھے آگے بڑھ رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, بوڑھے اتنے مضبوط ہیں تو پتہ نہیں جوانوں کو اپنے بڑھاپے کا انتظار ہوگا. اللہ اللہ اللہ, ہاں, گارنٹی نہیں ہے میرے لال کہ آم پکنے کی عمر تک پہنچ جائے. کئی بار آندھیاں امیاں توڑ دیتی ہے, اور جو امیاں چھوٹی عمر میں ٹوٹتی ہیں نا تو ان کی پھر چٹنی بنا کرتی ہے. یہ خیال رکھیے گا, گارنٹی نہیں ہے کہ تم عام بنو, بہت کم وقت میں موت بھی آ سکتی ہے. اللہ سلامت رکھے جنہوں نے حصہ لیا. یہ قرآن سے محبت ہے ہماری. اللہ ان جوانوں کی عمروں میں برکتیں کرے. یہ پردیس جائے تو اللہ انہیں سلامت رکھے. آمین یہ وطن سے بے وطن ہو, اللہ ان کی کمائیوں میں برکتیں دے. اللہم آمین.